اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خواتین و حضرات، آج پانی پینے کا جو طریقہ ہے، پانی کی جو مقدار ہے، پانی کب پینا ہے، کیسے پینا ہے، کون سا پانی پینا ہے، کون سا پانی نہیں پینا، صحت مند رہنے کے لیے، امراض سے بچنے کے لیے، اپنی قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے، اینٹی بائیوٹک ادویات کو اگنور کرنے کے لیے اور روزمرہ ادویات کے استعمال سے بچنے کے لیے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ پانی پینے کا جو شاندار طریقہ ہے، جو طب کے حوالے سے ہے اور جس کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یعنی سنت مبارکہ جو ہے اس کے تحت ہمیں کس طرح سے، کیسے، کب اور کتنا پانی پینا چاہیے، یہ ساری تفصیلات آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں، جب بھی آپ کوئی بھی کھانا کھائیں، ناشتہ کریں، دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں، تو کھانا کھانے سے 20 منٹ کم از کم پہلے پانی کو پینے، یا کوئی بھی جوس، دودھ یا کوئی بھی چیز آپ پینا چاہ رہے ہیں لیکوڈ، تو اس کو پی لیں۔ کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ تک کوئی جوس نہیں، کوئی دودھ نہیں، کوئی چائے نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی بوتل نہیں، کچھ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ سے مضبوط بنانا ہے، اپنے پیٹ کو چھوٹا رکھنا ہے، اپنی باڈی کو فٹ رکھنا ہے، اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے اور جراثیمز کے خلاف اور بیکٹیریا کے خلاف اپنی قوت مدافعت کو اگر آپ نے بڑھانا ہے تو آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ اب آ جاتی بات کہ پانی جو ہے وہ کتنی مقدار میں ہمیں پینا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک فارمولہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ اپنا سب سے پہلے وزن کریں۔ آپ کا جو مجموعی وزن ہے اس کا 11واں حصہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پی سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک آدمی، مرد یا عورت کا جو وزن ہے وہ 66 کلو ہے، تو 66 کو اگر ہم 11 سے تقسیم کریں تو جواب آتا ہے کہ 6۔ تو 6 لیٹر زیادہ سے زیادہ ایک دن میں آپ پانی جو ہے وہ پی سکتی ہیں یا پی سکتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے جی بات، کم از کم پانی آپ کو کتنا پینا چاہیے۔ تو کم از کم پانی جو ہے، آپ جو خوراک استعمال کرتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کا 11واں حصہ آپ جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اس کھانے کا 11واں حصہ نہیں، 11 گنا۔ فرض کریں آپ نے 100 گرام کھانا کھایا ہے تو اس کا 11 گنا 1100 گرام بنتا ہے، تقریباً 1 لیٹر سے تھوڑا سا وہ پانی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے 3 دفعہ میں ایک دن میں کھانا کھایا، تو کل ملا کے اگر فرض کریں کہ آپ نے 300 گرام کھانا کھایا ہے پورے دن میں، تو 300 گرام کھانے کا آپ 11 گنا نکال لیں تو وہ 3300 گرام کے قریب بنے گا، اور 3300 گرام کو جب آپ لیٹروں میں تبدیل کریں گے تو وہ تقریباً 3.5 پونے 4 لیٹر کے قریب پانی بنے گا۔ موسم سردی کا ہو، موسم گرمی کا ہو، جو آپ نے کھانا کھایا اس کا 11 گنا آپ پانی استعمال کریں تو میرے مطابق وہ کم از کم جو ہے وہ 3.5 سے 4 لیٹر پانی بنتا ہے۔ اور 3.5 لیٹر اگر پانی کے ہم گلاسز بنائیں تو وہ تقریباً 18 سے 19 گلاس بنتے ہیں۔ تو یہ ہے کم از کم پانی پینے کی جو مقدار ہے۔ اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 18 گلاس ہی پینے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ آپ نے 20 گرام کھانا کھایا ہے تو اس کا 11 گنا 120 گرام ہوتا ہے، 18 گلاس نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے بہترین طریقہ کہ آپ نے پانی کی مقدار کی سلیکشن کیسے کرنی ہے۔ اب اس میں صرف پانی نہیں ہے، جوسز بھی ہیں، دودھ بھی ہے، وہ بھی سارا کچھ شامل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 18 گلاس پانی کے پی لیں اور 18 گلاس دودھ کے پی لیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ ڈائجیشن پرابلم ہوگا، آپ کا معدہ خراب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ کس لیے ہے کہ آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے، آپ ہمیشہ سے ہیلدی رہیں اور آپ کسی بھی قسم کے بیکٹیریا اٹیک اور وائرل اٹیک کے خلاف جو ہے وہ لڑ سکیں۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کھانا کے دوران، کھانے کے بعد میں پانی کیوں نہیں پینا۔ ہاں، ایک چیز مجھے یاد آ گئی، وہ لوگ جن کو بواسیر ہے، بواسیر چاہے کسی بھی قسم کی ہے، خونی ہے، باتی ہے، موکوں والی ہے یا بغندر پھوڑا ہے، کسی بھی قسم کی بواسیر ہے، ان لوگوں کے لیے ایک میں آسان ترین فارمولہ بتانے لگا ہوں کہ جب آپ کھانا کھائیں، چاہے آپ چاول کھا رہے ہیں، چاہے آپ روٹی کھا رہے ہیں، کوئی بھی کھانا، یعنی کھانے والی چیز آپ کوئی بھی استعمال کر رہے ہیں،
تو کھانے کے دوران آپ 2 دفعہ گھونٹ پانی پئیں، یعنی دودھ پئیں. بہتر یہ ہے کہ دودھ پئیں، گرم دودھ ہو، نیم گرم دودھ آپ 2 دفعہ 2-3 گھونٹ جو ہے وہ بھر کے پی لیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی بواسیر بھی ختم ہو جائے گی. کوئی دوائی لینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. یہ صرف ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے. اب آ جاتا ہے جی بوتل کا استعمال، کہ کیا بوتل کا استعمال کرنا جائز ہے یا وہ جناب آج کل تو ہمارے ہاں ہر فنکشن کے اوپر بوتل جو ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا. ہر لڑکا، ہر نوجوان لڑکی جو ہے وہ کوئی سٹرنگ پی کے ہوا میں اڑ رہا ہے، تو کوئی اسپرائٹ پی کے جناب چھلانگ لگا رہا ہے، کہیں پہ پہاڑیوں پہ چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں. تو سب سے بڑی بیوقوف قوم ہے ہماری جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارا وجود ہمارے جسم سے باہر نکالتا ہے. اور بوتل کوئی بھی لے لیں، اسپرائٹ لے لیں، اسٹنگ لے لیں، کوک لے لیں، کوئی بھی بوتل لے لیں، اس کے اوپر فارمولا لکھا ہوگا CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ. ہمارا جسم کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو باہر خارج کر رہا ہے اور ہم اوپر سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اپنے وجود کے اندر ڈال رہے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. بوتل کو ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور چلی جا رہی ہے اور چلے جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم بوتل پی رہے ہیں. تو بھائی بوتل کا جتنا نقصان آپ کے معدے کو ہے اس کا اندازہ آپ کو تب لگے گا آپ 20 سال مسلسل جو ہے یا وقفے سے بوتل پئیں گے تو پھر آپ کو روزانہ ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہوگا. اور وہاں پہ اگر میرے جیسا بندہ مل گیا تو وہ شاید آپ کو بخش دے. اگر کوئی ویسا تیسا بندہ مل گیا تو وہ پہلے تو آپ کے جو ہے نا جتنے بھی ٹیسٹ ہیں پورے اس نے یاد کیے ہوئے وہ سارے کے سارے ٹیسٹ لکھے گا. اگر ایک سائڈ پہ صفحہ ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب کا تو الٹی سائڈ آ جائے گا، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ٹیسٹ لکھنا شروع کریں گے اور وہ آپ کو ٹیسٹوں میں ہی آپ کہیں گے کہ بھائی پیسے زیادہ لگ گئے ہیں، میری تکلیف جو ہے وہ ٹھیک ہے، پیسے زیادہ لگ رہے ہیں، زیادہ میں علاج ہی نہیں کرواتا. دوسری بات، اگر وہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کو معاف کریں گے تو آپ چلے جائیں گے جناب میڈیکل سٹور پہ، تو جو پرچی یا سلپ لکھی ہوگی ڈاکٹر صاحب نے وہ سلپ کے اوپر جو ٹوٹل دوائیاں ہیں وہ شاید ہوگی 200 روپے کی، لیکن آپ سے لیے جائیں گے 2400-2600 روپے. کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنی بھی کمپنیز ہیں ان میں سے 90% میڈیسن کمپنیز جو ہیں ان کی ریٹیل پرائس تقریباً 250%, 300% سے زیادہ ہے. یعنی وہ 20-30 روپے کی دوائی کی جو قیمت میڈیکل سٹور پہ ہم لیتے ہیں وہ 250-300 روپے ہوتی ہے، تو پیچھے سے وہ 20-30 روپے کی مل رہی ہے اس میڈیکل سٹور والے کو. تو بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے بچیں. بہتر طریقے کے ساتھ آپ اپنے پینے کا نظام کو رکھیں، اپنے کھانے کے نظام کو رکھیں. اور آخر میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے. اس سے پہلے ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر سے جتنے بھی ہمیں ڈبہ پیک جوس مل رہے ہیں، یہ کسی دن میں نے ڈبہ پیک جوس اور ڈبہ پیک دودھ کی بھی لگانی ہے انشاءاللہ. تیار رہیں یہ کمپنیاں، بما ثبوت آپ کی لگاؤں گا اور اتنے ثبوت آپ کو دوں گا کہ آپ نے جو ٹی وی پہ ایڈ آ رہی ہے نا جی کہ مما یہ میں دودھ پی رہی ہوں، نقلی دودھ ہے، بکواس کرتے ہیں آپ لوگ، جھوٹ بولتے ہیں، میں آپ کو ثبوت کے ساتھ یہ پیش کروں گا. آپ چاہے میرے خلاف کیس کریں، میں بھی کیس لڑوں گا. تو یہ آپ کو دکھاؤں گا میں کہ کس طرح سے آپ دودھ کے اندر زہر ملا کے اور لوگوں کو یہ جھٹلا کے بتا رہے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر آپ ایسی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں کہ جو کہ بالکل غلط ہیں. آپ بھینس کے دودھ کو کہتے ہیں کہ یہ نقلی ہے اور بکری کے دودھ کو کہتے ہیں یہ نقلی ہے، اور جو ڈبے کا دودھ ہے وہ کس ماں سے آپ لے کے آئے ہیں. پھر کہتے ہیں جی یہ سب غصے میں آ جاتے ہیں. بھائی غصے میں نہ ہوں تو کیا کروں؟ کہاں سے لے کے آئے ہو آپ یہ دودھ؟ کس جگہ سے آپ نے اس کا پروڈکشن کی ہے؟ تو بھینس کے دودھ کو آپ نقلی قرار دے رہے ہیں، گائے کے دودھ کو آپ نقلی قرار دے رہے ہیں، اور ڈبے کے دودھ کو آپ کہتے ہیں جی شاندار دودھ ہے. تو کیوں آپ اپنی عوام سے جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں؟ اور ہماری عوام بھی اتنی وہ ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر فوراً چلی جاتی ہے اور اگر کوئی سچی بات کہتا ہے تو اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے. اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک پورا پروگرام رکھوں گا جوسز کے اوپر. اور دودھ ڈبہ پیک، یہ جو ڈبہ پیک ہے اس کا میں ڈبہ ٹھیک پیک کروں گا انشاءاللہ. تو لہذا یہ نہ تو جوس ہے اور نہ ہی دودھ ہے، اس سے بچیں. یہ صرف اور صرف سینٹ ہے، اس میں شوگر ہے، سینٹ ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، کیمیکلز ہیں. یہ میں انشاءاللہ پوری رپورٹ دوں گا آپ کو کہ کون کون سی چیز میں کون کون سے کیمیکل بن رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں. تو آپ اس سے بھی گریز کریں کیونکہ یہ صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے معدے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. اب آتے ہیں جی آخر میں کہ پانی پینے کا طریقہ کون سا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے پاس ایک گلاس پانی ہے جی. آپ لوگوں نے توجہ سے دیکھنا ہے کہ پانی میں کس طرح سے پیتا ہوں. اس طرح سے آپ پانی کا استعمال کریں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں صرف 3 دن، اونلی 3 days آپ پانی اس طریقے سے پئیں، کھانا اس طریقے سے کھائیں. انشاءاللہ آپ کی قوت مدافعت اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ آپ کو جلدی سے نہ تو بیکٹیریا افیکٹ کرے گا، نہ ہی آپ کو وائرس کا کوئی افیکٹ ہوگا.
تو یہ پانی پینے کا طریقہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. کھانے کا طریقہ میں علیحدہ جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں, اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ دونوں چیزیں ہم ملا کے کر لیں, صرف 3 دن کر لیں, معدے کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ایون کہ 142 امراض جو ہیں وہ تو ایسے بھاگ جائیں گے جیسے کھوتے کے سر سے سنگ بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ساتھ میں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی قوت مدافعت بڑھ جائے گی. تو آئیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ناظرین, میری سانس پھول گئی ہے, میں نے صرف پانی پیا ہے. میں نے کوئی دوڑ نہیں لگائی, میں نے سیڑھیاں نہیں چڑھی, میں نے کچھ نہیں کیا, صرف پانی پیا ہے. تو آپ کو پانی پینا ہے اس طریقے کے ساتھ, انتہائی چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس برتن میں آپ پانی پیو اس برتن میں آپ نے اپنی سانس نہیں چھوڑنی, چاہے وہ گلاس ہے چاہے وہ کوئی اور برتن ہے. تو اس کے اندر آپ نے سانس نہیں لینی, اتنی دیر تک آپ نے اپنے سانس کو روکے رکھنا ہے. یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ اس دوران آپ کا ہارٹ اور آپ کے جو لنگز ہیں ان کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہوتی ہے. جب آپ اپنی سانس کو روکتے ہیں تو ان کو تھوڑی ریسٹ ملتی ہے. صرف واحد یہ 2 چیزیں ہیں, جو دل ہے اور پھیپھڑے ہیں آپ کے, یہ ہمیشہ ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں. باقی ساری چیزیں ریسٹ میں چلی جاتی ہیں, اور ان کو ریسٹ تب بھی ملتی ہے جب آپ کی روح جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے, پھر جا کے دل اور پھیپھڑے کو ریسٹ ملتی ہے. تو تھوڑی ان کو ریسٹ کروائیں. اچھا جی, دوسری چیز, پانی آپ نے چھوٹے چھوٹے گھونٹ, بالکل چھوٹے چھوٹے گھونٹ, سانس بھی بند رکھنی ہے, بالکل چھوٹے چھوٹے گھونٹ آپ نے پینے ہیں. کوشش کرنی ہے 20-22 گھونٹ آپ بھر لیں, لیکن یہ سٹیمنا بناتے بناتے ایک ٹائم لگتا ہے. 10 سے 15 گھونٹ تو ایزیلی آپ پی سکتے ہیں, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہوں. اور تیسری چیز ہے کہ جو پانی آپ پی رہے ہیں وہ پانی 3 ٹائم میں, یعنی ایک دفعہ آپ نے 10, 15, 20, 22 گھونٹ بھرے, دوسری دفعہ ریسٹ کی, پھر بھرے, پھر تیسری دفعہ ریسٹ کر کے بھرے. تو 3 ٹائم میں آپ کا پانی ختم ہونا چاہیے جو آپ پینا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہے اصل طریقہ کہ پانی کو 3 سانسوں میں پئیں. اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 3 گھونٹوں میں پئیں. گھونٹ اور سانس میں فرق ہے بھائی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا تھا کہ 3 سانسوں میں پانی پئیں. ہم اس کو 3 گھونٹوں میں پی جاتے ہیں, ایسے گڑپ گڑپ گڑپ, اور اوپر سے پانی جناب پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو جائے گا. تو یہ پانی پینا, جوس پینا, دودھ پینا, یہ طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طریقے کو کریں. جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں. دسمبر کی آج ہے جناب, 6 تاریخ ہے اور 2018 ہے. نوٹ کریں. مجھے آپ صرف 1 ہفتے بعد فون کر کے بتائیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے معدے کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور آپ کا پیٹ صرف 1 ہفتے میں 2 انچ تک ڈاؤن ہوگا. صرف 1 ہفتے میں, اگر آپ اس طریقے سے پانی پئیں گے. تو کوشش کرنی ہے پانی نیم گرم ہو, ٹھنڈا پانی نہ ہو, تازہ پانی ہو. ٹھیک ہے جی, اگر ٹھنڈا ہے تو اس کو گرم کر لیں, لیکن وہ گرم اوون کے اندر نہیں کرنا, یہ مہربانی کیجئے گا. اس کو اوون کے اندر گرم نہیں کرنا. اس کے اوپر ایک علیحدہ ٹاپک ہے, وہ علیحدہ بحث ہے, وہ بعد میں بتاؤں گا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی پھر میرے ساتھ ہوا ہے. اچھا, یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جس بندے کو پانی پیتے ہوئے, جوس پیتے ہوئے, اس کا دودھ پیتے ہوئے سانس پھول جائے, میں گارنٹی دیتا ہوں, لکھ کے دیتا ہوں, اس بندے کو 10 منزلہ بلڈنگ پہ بھی جائے گا تو اس کو سانس نہیں پھولے گا. یہ بالکل گارنٹیڈ بات ہے. آپ اس کو 1 مہینہ کریں, 1 مہینے کے بعد اگر آپ کا سانس پھول جائے تو آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی حکیم صاحب آپ نے جو فارمولا بتایا تھا وہ تو آپ کا غلط ہو گیا, آپ کیا کریں. تو انشاءاللہ وہ غلط نہیں ہوگا. صرف 30 دن تک آپ اس طریقے کے ساتھ پانی پئیں. آپ 2 منزلہ 3 منزلہ بلڈنگ پہ بھی جائیں گے, سٹیئرز کے ذریعے آپ کا سانس نہیں پھولے گا. اب تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ پیدل فرش پہ چلتے ہیں, سانس پھول جاتا ہے. آئیے جی, لیں جی ناظرین,
ہم نے پانی جو ہے وہ پی لیا ہے، آپ نے بھی اس طریقے سے پانی کا استعمال کرنا ہے۔ پانی کی جو مقدار میں نے بتائی ہے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ پانی کو آپ نے نیم گرم استعمال کرنا، ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا۔ دودھ یا کوئی بھی فریش جوس بھی اگر آپ نے استعمال کرنا تو اس کی مقدار میں نے بتا دی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے 20 منٹ کم از کم دودھ، جوس یا پانی آپ استعمال کر لیں، اور کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد نہیں استعمال کریں۔ ہاں، جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہے وہ کھانے کے دوران پانی استعمال 2 دفعہ کریں اور پریفر کریں دودھ کو، پانی کو نہیں، اور وہ بھی نیم گرم دودھ ہو، بعد میں نہ پئیں۔ اور چائے یا بوتل کے تو میں بالکل ہی خلاف ہوں، کیونکہ وہ ہے ہی کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اور اگر چائے یا دودھ آپ نے پینا بھی ہے یا پانی پینا ہے یا کوئی جوس پینا ہے تو کم از کم کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ پئیں، تو انشاءاللہ بہت سے امراض آپ کے ویسے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فٹ ہو جائیں گے، آپ کی امیونٹی بڑھ جائے گی، قوت مدافعت اسٹرانگ ہو جائے گی، اینٹی بایوٹک سے آپ بچ جائیں گے، پیسہ آپ کا نہیں لگے گا، آپ کو مختلف قسم کے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ یہ کرنا ہے انشاءاللہ، میری قوم اس کو کرے گی۔ ایک دن آئے گا کہ میری قوم سارے یہ اس طرح سے کام کرے گی کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کا جو بوریا بسترا ہے اور یہ اس کا جو بزنس ہے، لوٹ کھسوٹ کا جو بازار ہے، جعلی رپورٹیں دے رہے ہیں لیبارٹری والے، اور جعلی قسم کی میڈیسن آ رہی ہے میڈیکل سٹور پہ، 5 روپے کی چیز کو 500 روپے کا بیچا جا رہا ہے، لوگ اپنے ضمیر کو فروخت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ لوگ جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کے کاروبار بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میری جو قوم ہے اس کو اگر غلط کوئی بھی گائیڈ کرے تو یہ فوراً ایکسیپٹ کرتی ہے، اگر ان کو کوئی درست چیز بتائی جائے تو یہ پہلے اس کو کہتے ہیں کہ بتاؤ لکھا کہاں پہ ہے۔ بھائی آ جاؤ میرے ساتھ، میرا نمبر ہے 030686110009، میں آپ کو بتاؤں گا کہ لکھا کہاں پہ ہے، آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اپنے تمام گروپس کے اندر اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہو۔ اور ایک بات اور ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ نے فلاں بندے کی فلاں چیز جو ہے وہ کاپی کی ہے۔ بھائی سمپل سی بات ہے، وہ بندہ بھی گھر سے چیز نہیں لے کے آیا ہوگا۔ فرض کریں اگر میں نے یہاں پہ جو جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک آدھ چیز کسی کی کاپی کی ہے، بھائی مجھے اچھی لگی، میں نے اس کو پرکھا، اس کا رزلٹ لیا، پھر میں آگے بتا رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی بندہ گھر سے کوئی چیز لے کے نہیں آتا۔ یہ جو ہے علم ٹرانسفر ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کی ریسرچ ہوتی ہے، تو یہ ریسرچ جو ہے یہ تجربات کا نام ہے۔ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں کل کو کوئی اور بھی بتائے گا۔ اور آپ لوگ جو ہیں، آپ سے گزارش ہے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر اپنے نام کے چینل بنائیں، اس پہ میرے ویڈیو لیکچر لگائیں۔ جو بچے آج کل فری انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں وہ کم از کم انکم جو ہے اپنی گین کریں اور لوگوں کو امراض سے بچائیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔